ان کی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اذیت نہ دو، مجھے تکلیف نہ دو عائشہ کے بارے میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی کتنی محبت ہے، اگر کوئی عائشہ کے بارے میں ایسی بات کہے، کوئی بکواس کرے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فاطمہ کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات کہی ہے تو وہ تو بیان کرتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دیں، وہ بات بھول جاتے ہیں، وہاں پر عقل مر جاتی ہے، وہاں پر پاگل ہو جاتے ہیں۔ عائشہ کے ساتھ بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، ان کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی اہل بیت کی محبت ان کو نہیں چھڑا سکتی، نہ ہی حضرت علی چھڑا سکتے ہیں، نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھڑا سکتی ہے، کوئی ان کو نہیں چھڑا سکتا، ان کا کہیں پر ٹھکانہ نہیں ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ سے بغض نہیں رکھا، رسول اللہ سے بغض رکھا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ پہنچائیں، تکلیف مجھے نہ دیں۔ ازواج نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج انصاف چاہتی ہیں آپ سے ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے فاطمہ کیا آپ کو وہ پسند نہیں ہے جو مجھے پسند ہے؟ تو فرمایا کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے عائشہ پسند ہے، آپ بھی عائشہ کو پسند کریں رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ یہاں پر حضرت عائشہ کی محبت نبی علیہ السلام کے دل میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کہا کہ فاطمہ آپ بھی اسی کو پسند کریں جس کو میں محمد پسند کرتا ہوں، اور آپ کی پسند حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگر کوئی دشمن، کوئی ملعون، کوئی لعنتی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بغض رکھتا ہے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے گا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔